اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا درس قرآن جو ہے توبہ پر ہے، اور قرآن میں اس کا نہ صرف ذکر ہے بلکہ حکم ہے کہ توبہ کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ توبہ کتنی اہم چیز ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ یہ پہلی توبہ کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ اعراف میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سوچیں۔ یہ دعا کس کی ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام، اور چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کی دعا ہے۔ اور یہ کب کی ہے؟ جب آپ دونوں سے غلطی ہو گئی، اس جگہ جہاں جانے کو منع کیا گیا تھا وہاں چلے گئے، اور پھر جنت کی نعمتیں چھن گئیں، احساس ہوا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا ان کو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، نئے تھے نا، ان کو کیا معلوم، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں توبہ کرنی ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ فتلقى آدم ربہ، کہ اللہ نے جو ہے نا ان کو یہ کلمات سکھائے، اللہ نے یہ کلمات سکھائے کہ تم یہ بولو، اپنے اوپر توبہ کرو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ اللہ نے سکھائی توبہ کے الفاظ، وہ آپ کے سامنے، تو یہ سب سے بڑے الفاظ ہیں دنیا کے۔ تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ اس میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی غلطی کو مانو۔ توبہ کے میں معنی آپ کو بتاتا ہوں، توبہ کی اہمیت بتاتا ہوں، لیکن یہاں بات شروع یہ ہو رہی ہے کہ توبہ کرتے وقت امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پہلے اپنی غلطی ماننا۔ ربنا ظلمنا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظالموں میں سے، میں ہوں۔ تو جب یہ طریقہ ہو توبہ کرنے کا، جب یہ طریقہ ہو معافی مانگنے کا، تو پھر کیسی چیزیں ظہور میں آتی ہیں کہ اللہ اپنی وہ بندوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا جیسے کہ پاک ہو گیا، پہلے تھا پاک گناہ کرنے سے پہلے۔ اللہ کے ناموں میں سے یہ نام ہے اس کا تواب، اور یہ اس نام سے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، تواب الرحیم۔ تو اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ سب سے بڑے توبہ کے پسند کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اب میں نے گناہ کیے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو میں جس بات پہ زور دے رہا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ درس قرآن ہم سیکھنے کی بات ہے نا، بھائی ہاں توبہ کرنا ہے کر لیں، یہ تو پتہ ہے سب کو کرتے ہیں توبہ، میں طریقہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس میں جو اہم بات ہے جو قرآن سے میں نے آپ کو سکھائی، جو میں نے سیکھی، کہ پہلے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ توبہ وہی کر سکتا ہے جو انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، پہلے اپنے گناہ کو مانے۔ اور توبہ کا طریقہ یہی ہے، توبہ کے معنی جو ہیں عربی میں پلٹ کر آنا، اور انگلش میں بھی اس کے جو الفاظ ہیں وہ ریپنٹنس، پلٹنا، ریپنٹنس۔ تو اللہ کی طرف پلٹنا جو ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے دور چلا جاتا ہے، ایمان کی حالت میں اس سے گناہ نہیں ہوتے تو وہ ایمان سے دور چلا جاتا ہے۔ تو توبہ جو ہے اس کو واپس لے کر آتی ہے، اور توبہ جو ہے وہ بنتی کس سے ہے؟ پشیمانی سے، ندامت سے، آنسوؤں سے، احساس ندامت سے، احساس نادم ہونے کا احساس، غلطی کرنے کا احساس۔ اور یہ غلطی جو ہے چاہے چھوٹی سی ہو، جھوٹ بولنے سے لے کے جو چیز اللہ کو پسند نہیں، جھوٹ سے لے کے زنا تک، چوری تک، قتل تک، جہاں تک بھی چلے جائیں، گناہ بڑے سے بڑے گناہوں کی طرف چلے جائیں،
تو ان سب کی طرف جو ہے ان سے پلٹنے کا طریقہ جو ہے، ان سے دور ہونے کا طریقہ، ان کے بوجھ کو اتارنے کا طریقہ جو ہے وہ توبہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ توبہ کا طریقہ جو ہے، اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کروں کہ جب غلطی ہو جائے مجھ سے اور آپ سے، اور یاد رکھیں کہ میں اور آپ وہی لوگ ہیں جن سے غلطی ہوتی ہے اور جن سے ہونی چاہیے اور جن سے ہوگی۔ میں ہونی چاہیے کیوں کہا میں نے آپ سے؟ اس لیے کہ یہ انسان ہے، یہ کمزور انسان ہے، اس کی سرشت میں ہے کہ یہ گناہ کرے گا، یہ غلطی کرے گا، لیکن اللہ نے واپسی کا راستہ رکھا ہے کہ جب وہ گناہ کرے اور اس پہ شرمندہ ہو اور اس پہ تائب ہو تو پھر وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نام یاد نہیں آ رہا مجھے، کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو ان صحابی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کیا کیا تم نے؟ کہہ لگے میری ایک شرط ہے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ جب میں ایمان لے آؤں تو میرے سارے گناہ جو آج تک پہلے کیے وہ معاف ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے سنا نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ایمان لانا جو ہے پچھلے تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے؟ دیکھیے یہ الفاظ یہاں پہ بھی ہیں کہ ایمان لایا، اب ایمان لے آیا پھر اس کے بعد گناہ کیا، اب کہاں پہ جائے گا؟ دوبارہ تو ایمان نہیں لائے گا نا۔ تو پھر آگے بہت سارے راستے ہیں، جیسے نماز، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان گناہوں کو معاف کرتی ہے، جیسے حج جو ہے وہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اور پھر یہ سب چیزیں کچھ بھی نہ ہوں تو کیا ہے؟ پھر توبہ ہے۔ توبہ ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے اللہ کے حضور۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ توبتاً نسوہ کا لفظ آیا، خالص، نسوہ کے معنی خالص کے، سچی اور خالص توبہ کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا پروردگار، میرا اور آپ کا مالک، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے پاس ہمیں جانا ہے، وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنو، کون ہے یہ؟ میں اور آپ ہیں، ایمان والو۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، بے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے۔ توبہ کرنے کا فائدہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، انعام بھی دے دیا ساتھ میں۔ اور وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہے رسوا نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا وہ اس دن، اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور یہ دعا کیا کر رہے ہوں گے؟ ربنا اتمم لنا نورانا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے، کتنی دفعہ پڑھیں دل بھرے گا نہیں کہ کتنی پیاری آیت۔ اللہ نے کیا کہا؟ تو ایمان والوں کو کہ تمہیں انعام مل رہا ہے تو کیا کرو تم؟ کیا یہ آرڈر نہیں ہے؟ کوئی آپ کو شک ہے کہ یہ آرڈر نہیں ہے اللہ کا؟ کہ اللہ کا آرڈر ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو کیا بنتا ہے کہ جیسی موقع ملے پہلا فوراً وضو کر کے، اگر کوئی غلطی کیے تو پاک ہو کے، اور 2 نفل پڑھنے کھڑے ہو جائیں اور پھر اللہ کے سامنے توبہ کریں، اس کا اظہار کریں،
اور یقین کریں اس میں بہتر کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اظہار کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اللہ، اور کوئی غلطی نہ آئے تب بھی توبہ کر لیں، یہ حکم تو پورا ہو جائے گا نا. تو پھر کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ گناہ معاف کر دیں گے، جنتوں میں داخل کریں گے، کیسی جنتیں جن کے نیچے نہریں ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ اس دن جو آخری دن ہوگا اس دن تمہارے ساتھ پھر بڑا اچھا معاملہ ہو جائے گا. اور یہ جو نور کا معاملہ ہے ذرا سوچئے تو صحیح، یہ وہ دن ہے جو تاریک ترین ہوگا. آج اگر ہم کسی جنگل میں چلے جائیں جہاں جھاڑیاں ہوں، کچھ نہ دکھ رہا ہو، تو ایک چھوٹی سی ٹارچ ہمارے ہاتھ میں ہو تو وہ ہمیں کھائیوں میں گرنے سے بچا لے، کسی نقصان سے بچا لے. اس وقت ہمارے دل میں یہ خواہش کہ ذرا سی روشنی ہو، تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اس وقت ہمیں اس نور کی ضرورت ہوگی. یہ نور جس ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دے، ہمیں بخش دے. تو یہ توبہ کا میں نے آپ کو حکم دکھایا اللہ کا. اب دیکھیے ایک وہ توبہ تھی جو ابھی میں نے پچھلی آیت میں دکھائی، اس توبہ کے اندر تھا کہ انفرادی خطاب. یہاں پہ جميعا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تمہیں فائدہ ہو جائے، تم فلاح پا جاؤ، تاکہ بچ جاؤ، نجات پا جاؤ. اب یہاں پہ پورے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، سارے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم سب کے سب توبہ کرو. تو اب یہاں کیا پتہ چلا کہ توبہ صرف میری اور آپ کے اوپر ہی نہیں ہے، حکم جو ہے اللہ کا سب کے لیے ہے. پھر یہ جو آیت ہے یہ اب آ رہی ہے، یہ سورہ زمر کی آیت ہے. اس سے پہلے والی آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے 24ویں، یہ سورہ زمر. یہ آیت بس پڑھ کے جتنا روئیں تو کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کے بدلے پوری دنیا مجھے دے دی جائے تو مجھے قبول نہیں ہے. اس میں اللہ کی مہربانی اور رحم ایسا بہہ رہا ہے جیسے کہ آبشار بہتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہتے ہیں میری جانب میری طرف سے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اسرفوا علی انفسہم، اللہ کہتے ہیں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کس سے اللہ کہہ رہے ہیں؟ گناہ گاروں سے کہہ رہے ہیں. یہ پرہیزگاروں سے بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو 24 گھنٹے نمازیں پڑھتے ہیں، جو تسبیحاں پڑھتے ہیں، یہ ان سے نہیں ہو رہی، یہ ان سے بات ہو رہی ہے اللہ کی کہ جو گناہ گار ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو کہہ دو کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. جميعا کا لفظ ہے ٹوٹل گناہ جو اللہ کہہ رہے ہیں میں بخش دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، اور واقعی وہ بڑی بخشش و بڑی رحمت والا ہے. یہ ہے وہ خوشخبری جسے گرا سے باندھ لیں، جس کو لے کے جائیں ساتھ کہ یہ کیا میرے رب نے نعمت دے دی ہے. کس سے خطاب کیا ہے؟ ہم گناہ گاروں سے کیا ہے. میں آپ ہم سے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اب یہ کہ یہ جو بات ہو گئی کہ انعام کی بات ہو رہی ہے کہ میں رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں سب گناہ معاف کر دوں گا. لیکن یہ معاف تو وہ جب یہ ہو نا کہ مانگے ہم اس کو معافی. ایک شخص معافی بھی نہیں مانگ رہا، ایک چیز جو مل رہی ہے اسے فری میں وہ نہیں لے رہا. تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو میں اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم کھڑے ہوں، توبہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. یہ سورہ فرقان کی 2 آیتیں ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا. یہاں دیکھیں جتنی میں سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہوا آ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ یہ آسمان کی طرف بات جا رہی ہے کہ جو لوگ توبہ کریں اور ایمان لائیں، نیک کام کریں، کیا ہوگا؟ خالی گناہ معاف نہیں ہوں گے، گناہ جو ہے نیکیوں سے بدل جائیں گے. میرے گناہ اگر پہاڑوں جیسے ہیں
تو وہ پہاڑ جو سیاہ پہاڑ تھے وہ سفید ہو کے دودھ کی طرح نیکیوں میں بدل جائیں گے. یہ ہے رب العالمین کا انعام. وہ ایسا بخشنے والا، ایسا مہربانی کرنے والا ہے کہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرے بلکہ اس گناہوں کو سارے کنورٹ کر دے. جتنی بلیک منی ہے وائٹ ہو جائے. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے جو قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے. قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو آتا ہے، خالی عربی پڑھ کے نکل جائیں تو نہیں آتا. اگر ہم نے جب تک سمجھ کے نہیں پڑھا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں تم توبہ کرو. تو پھر ہمیں سمجھیں گے قرآن کو، ترجمے سے پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور ہم کھڑے ہو جائیں گے. اے اللہ تیرے حکم ہے توبہ کرنے، کر رہا ہوں توبہ، معاف کر دے میرے اللہ. تو یہ اتنا بڑا انعام ہے سورہ فرقان میں کہ یبدل اللہ، بدل دیتا ہے سیئاتہم، گناہوں کو حسنات، نیکیوں سے. سارے گناہ جو ہیں آپ کی نیکیوں سے بدل جائیں. کتنا بڑا انعام ہے یہ. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. توبہ کرنے والا اگر توبہ نہیں کرے گا تو کیا اس میں آئے گا؟ وہ من تابہ، جو شخص توبہ نہیں کرے وہ اس میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو حقیقتاً میں اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا کیوں ہے. انسان کی سرشت میں گناہ رکھا گیا ہے، یہ نہیں کہیں کیونکہ فرشتے ہیں جن کی سرشت میں گناہ نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن انسان کے پاس یہ سب ہے. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے سے غلطی ہو لیکن وہ معافی مانگے. ایک ایسی قوم اگر ہو حدیث کے مطابق کہ جو گناہ کرتی نہ ہو، سارے کے سارے سولے، تو اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، ان کو ہٹا دے گا، دوسرے ان کی جگہ لے آئے گا جو گناہ کر کے معافی مانگے. تو اللہ کو پسند کیا ہے؟ معافی مانگنا. تو میں اور آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی اچھا میں بعد میں کر لوں گا توبہ، ابھی تو نہیں، ابھی مرتے دم کر لوں گا، تو اس کا بھی جواب میں آپ کو قرآن سے دوں گا، قرآن سے ہی دکھاؤں گا. مرتے دم توبہ کر لوں گا یا پھر ابھی 10 سال کے بعد کر لوں گا، ابھی تو مجھے روز کرنا ہے یہ گناہ، پھر کرنا ہے. اگر روز بھی کرنا ہے وہ گناہ پھر بھی توبہ کریں، پھر بھی توبہ کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں ہماری سرشت میں گناہ ہے تو ہم سے غلطی ہوتی ہے، اور جو ہمارے پاس سے جو اچھائی نہیں ہوتی وہ اس کا میں یہ بتا دوں، ذکر کروں کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں نا گناہ سے، لیکن ہم اور آپ ان کو معاف نہیں کرتے. اگر ہم نے دیکھ لیا کسی کو غلطی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، تو ہمارے دل میں وہ ہمیشہ کے لیے گناہگار، چور، زانی ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس کے عمل میں چینج دیکھیں کہ وہ باقاعدہ مسجد میں آ رہا ہے، نماز، میں شریعت کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ آ رہا ہے، تو آپ اس بات کا یقین کریں اس نے توبہ کر لی ہے، وہ اظہار کر رہا ہے اس بات کا. اچھا توبہ کر لیے تو کیا آپ کو اور مجھے حق ہوتا ہے، پہنچتا ہے کہ میں اس کے پرانے گناہ کو اس کے ساتھ چپکاؤں یا اس کا ذکر کروں؟ نہیں. تو آپ اور میرا بدل یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ہم نہیں معاف کر دیا بھائی. جب اللہ معاف کر دے تو میری اور آپ کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے. لیکن یہاں دل ہمارے تنگ ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں اس بات کو. مجھے اللہ مجھ سے بھی نکال دے اور آپ کے دلوں سے بھی نکال دے کہ جب کسی نے توبہ کر لی، جب کسی نے راستہ بدل لیا، ہم اس کو پھر پوائنٹ آؤٹ کرنے کے نہیں ہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت سے، بے جہالت ان کا لفظ ہے، نادانی سے کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے. یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے نا جان بوجھ کے کرے جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص کو پسند ہے قتل کرنا، قتل کرے جا رہا ہے، 1 کو مار دیا، 2 کو مار دیا، 3 کو مار دیا، 10 کو مار دیا، تو یہ غلطی سے تو نہیں ہوا نا.
تو اگر جو غلطی سے ہو جائے، جو کوتاہی سے ہو، اور پھر اس پہ توبہ ہو جائے، تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی۔ اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہے جو کفر پر ہی مر جائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، عذابًا الیما۔ تو یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایسے ہیں کہ جو توبہ کر رہے ہیں لیکن برائی کرتے جا رہے ہیں، مطلب ان کے اندر کوئی ندامت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اور پھر یہ کیا ہوگا کہ ان کے پاس موت جب کا وقت آ گیا، جب موت کا غرغرہ آ گیا، تو اب کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ میاں میری توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ کیا کہتے ہیں اس وقت توبہ قبول نہیں۔ یہ بات تو ہے انفرادی۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اجتماعی توبہ کا وقت کب ختم ہو جائے گا؟ جب سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی نشانیاں آ رہی ہیں، لیکن اگر ایسا ہو گیا میرے آپ کے سامنے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو گیا، تو اب توبہ کا وقت نہیں رہا۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ ہے آج کر لیں توبہ۔ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پابندی سے استغفار کرتا رہے یا اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ پابندی سے استغفار کر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ بھی پابندی سے استغفار کرتے تھے، آپ کو ضرورت تھی، نام لکھے ذرا، لیکن آپ نے ہمیں سکھایا نا۔ تو استغفر اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ سے پناہ مانگنا، کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا، مشکل جو پڑ رہی ہے اس سے راستہ بن جائے گا، جو غم ہے اس سے نجات ہوگی، پھر روزی ایسی جگہ سے ملے گی، رزق سسٹیننس، جہاں سے سوچا بھی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے سب کچھ جانتا ہے۔ توبہ کون قبول کرتا ہے؟ گناہ کون معاف کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ شورہ کی آیت ہے۔ اس کی آواز سے ساتھ کون سا پیپر کھول رہے تم لوگ؟ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں کامل ہے۔ کیونکہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور یہ خاص طور پر میں نے اس لیے رکھی ہے کہ اس میں صدقات کا ذکر آیا ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے توبہ کی تو نیک عمل کا ذکر آپ نے دیکھا نا، پیچھے گزرا ہے کئی جگہ پہ۔ تو اللہ چاہتے کہ ایمان والا نیک عمل کرے، تو نیک عمل میں کیا آتا ہے؟ صدقات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں کو دیں جو ان کو ضرورت ہے، اور اس مال سے دیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کی پوائنٹ کیا ہے اس کا کی پوائنٹ یہ ہے کہ جب توبہ کر رہے ہیں نا ہم، تو ہماری توبہ کرنے کے انداز میں اگر کوئی کمی ہے وہ صدقات دینے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ میں نے کہا نا، پھر پڑھ کے کھڑے ہو جائے اور توبہ کرے۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہے ندامت جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوں، توبہ کریں، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کا چہرہ بنا لیں، اور اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اور یاد رکھیں میں جو سکھا رہا ہوں یہ بات کہ اپنے جرم کا اقرار ہو۔ کیوں اس بات کو کہہ رہا ہوں؟ آپ کے سامنے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے آپ کے سامنے ساری آیتیں نہیں رکھ دی ہیں قرآن کی، یہ چند ہیں،
احادیث میں بھی بے حساب احادیث ہیں، ان کے اندر واقعات ہیں، جس میں جو قرآن کا واقعہ ہے وہ ایک ضرور سنا دوں میں آپ کو. قرآن کا واقعہ سورہ توبہ کے اندر ہے. یہ حضرت کعب کا ذکر ہے، اور یہ جب تبوک کی جنگ تھی اس وقت ایک گرمی کا موسم تھا. آپ ہمیشہ شریک ہوتے تھے غزوات میں جو ہیں، لیکن یہ کعب بن مالک نام ہے ان کا. سورہ توبہ میں چونکہ ان کا ذکر آیا ہے ڈالا تھا وہاں پہ ماسک رکھ دو، تو آپ جو ہے وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے جانے سے، اور کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری بھی تھی، پیسے بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن آل کسی میں رہ گئے. کیا چیز؟ جب وہ وہاں سے جنگ سے واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے، تو لوگ جو نہیں گئے تھے وہ آ کے اپنے ایکسکیوزز دے رہے تھے. کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا فلانا تھا، جھوٹ جھوٹ. کعب بن مالک کہنے لگے کہ میں اپنے پیارے نبی کے سامنے جھوٹ بولوں، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. تو آپ نے آ کے کہا سچ سچ کہ یا نبی اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں جو ہے بس رہ گیا تھا جانے سے، میرے پاس نہ سواری کا نہ کسی چیز کا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، اور آپ کو اگر میں سچ نہیں کہوں گا تو اللہ آپ کو بتا دے گا سچ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم نے سچ کہا بے شک، لیکن اب تمہارے لیے یہ ہے حکم کہ جو تمہارے لیے اللہ کا حکم جب تک نہیں آئے تمہارے بائیکاٹ. تو یہ کیا کہ پورے مدینے میں جو ہے کوئی شخص ان سے نہیں ملتا تھا. 3 لوگ تھے، یہ تینوں کا ذکر ہے، تینوں کا ثلاثہ کا لفظ آیا ہے 3 بندوں کا سورہ توبہ کے اندر، غالباً 118ویں آیت ہے. تو تینوں جو ہیں وہ اسی طرح ان کا بائیکاٹ، اور کوئی قریب نہیں آتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. اور گزرتے گزرتے 50 دن گزر گئے، اور آپس میں جو ہے یہاں تک کہ ان کو آخر میں بیوی سے بھی علیحدہ کر دیا گیا. لیکن سب آنسو بہاتے تھے، اور اپنے آپ کو انہوں نے گھروں میں قید کیا ہوا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا. لیکن اپنے قائم تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی. دیکھیں میں توبہ کا انداز بتا رہا ہوں آپ کو، ایک جو صحابہ نے کیا اور جو قرآن بتا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے 50 دن کے بعد ایک منادی کرنے والا بھاگتا ہوا آیا کہ اے کعب خوش ہو جا، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیری معافی آ گئی. تو اللہ کی آیتیں جو ہے قرآن کی یہ اتنی سورہ توبہ والی جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ جو ہے ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اب سارے مدینے کے لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، انہیں گلے لگا رہے ہیں. وہی لوگ جو ان سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے، چونکہ ان کو حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان سے غلطی ہوئی، اس کی انہوں نے توبہ کی. اس توبہ کی قبولیت قرآن کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی. پھر اس طرح سے اور بہت سی احادیث ہیں، جس میں سے ایک حدیث جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو اپنی سواری کے ساتھ صحرا میں یعنی ڈیزرٹ میں جا رہا ہے. اس وقت کی سواری اونٹ ہوتی، اور اس کے اوپر اس کا کھانا، اس کا پینا، رہنا ہے، سب چیزیں. وہ لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کا اونٹ جو ہے کیمل غائب ہو جاتا ہے. وہ اٹھ کے ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے کہاں گیا، اور پھر وہ کہتا ہے کاش اب تو مجھے مرنا ہے، کیونکہ اب میں جہاں سے نکل نہیں سکتا ہوں. آپ اس کو کار سے لے لیجئے کہ ایک کار ہے اور جو آپ ڈیزرٹ میں لے جا کے پھنس گئی اور کار غائب. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں مر جاؤں گا. تو تھوڑی دیر میں جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ اس کی جو سواری تھی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اونٹ. یہ حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے. تو اتنا وہ خوش ہوتا ہے بندہ، خوش ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ ہوں. یہ مارے خوشی کے اس سے الٹے الفاظ نکل جاتے ہیں، یعنی اتنی بڑی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ جتنی خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے، جب بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے. تو بندے کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے. اور میں سورہ توبہ کے لیے آپ کو کہوں گا کہ ضرور پڑھیں اس کو، سورہ توبہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے، 9ویں سورہ ہے. اس میں اور بھی اسی طرح سے ذکر آئے ہیں. تو ہم چھوٹے سے وقت میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اللہ کا حکم پڑھ لیں توبہ کے بارے میں، اللہ کی طرف پلٹنے کے بارے میں کیا ہے. وہ ہم نے کچھ احادیث اور چند آیات سے پڑھا،
اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رہے. ہم نے آیتیں جو ہیں مختلف قسم کی پڑھی اور یہ دیکھا کہ توبہ کو اللہ نے انڈیویجول بھی ہمیں توبہ کرنے کو کہا ہے اور اجتماعی طور پر بھی توبہ کرنے کو کہا ہے. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کی غلطی کو تسلیم کرنا. ربنا ظلمنا، اے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے زیادتی کی. تو پھر وہ اللہ کہتے ہیں نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہہ دو. یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں آپ، اس میں یہاں مومنین کلاس نہیں آیا، یہاں پہ اللہ نے بڑی یعنی کھلی چھوٹ دی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ آیت ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اللہ بڑی بخشش والے، رحمت والے. تو صحابہ نے پوچھا کیا یہ مشرک بھی جو ہے وہ اس میں سے آ جاتا ہے، معاف ہو جائے گا؟ آپ خاموش رہے. 3 دفعہ پوچھا گیا. آپ نے کہا ہاں اگر وہ توبہ کر لے. تو یعنی اللہ کی جو معافی ہے وہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، لیکن وہاں شرط یہ لگا دی کہ معافی مانگے گا تو شرک، توبہ کرے گا شرک سے، شرک کو چھوڑ دے تو اللہ کیا کریں گے؟ سارے گناہ معاف کر دیں گے. تو اس آیت کو تو کبھی نہ بھولیں. یہ آیت جو ہے اس کو یاد رکھیں، اس کو بار بار پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا اور میرا کلیم ہے کہ اللہ میاں آپ نے یہاں کہا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو اس لیے اللہ میرے گناہ معاف کر دیجیے. ہلو، ارے ایک سیکنڈ، صدق اللہ العلی العظیم. توبہ کے ایک بارے سیکنڈ. میں یہی کچھ تھا.